اسٹیٹ بینک کا شرح سود 12% پر برقرار رکھنے کا اعلان ہو چکا ہے. مانیٹری پالیسی کا اعلان ہو چکا ہے. اسٹیٹ بینک کا شرح سود 12% پر برقرار رکھنے کا اعلان. ٹھیک ہے، تو یہ ہم آپ کو اس وقت اپڈیٹ دے رہے ہیں. تازہ ترین اسٹیٹ بینک کا شرح سود 12% پر برقرار رکھنے کا اعلان، اور ظاہر ہے اس کے اثرات اور امپیکٹ اس حوالے سے بھی ہم آپ کو بعد میں آگے آنے والے وقت میں بھی بتائیں گے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں تھرو آؤٹ ایک معیشت کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں اس میں ہم ایک کنسسٹنسی دیکھ رہے ہیں، اور جس طریقے سے جو 100 انڈیکس ہے وہ بیہیو کر رہا ہوتا ہے، مثبت رجحان وہاں پایا جا رہا ہوتا ہے. تو اسٹیٹ بینک کا شرح سود 12% پر برقرار رکھنے کا اعلان، اور ہمارے ساتھ خاقان نجیب موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خاقان نجیب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کیجیے گا، اسٹیٹ بینک کا یہ فیصلہ شرح سود 12% پر برقرار رکھی جائے گی، اس سے ہم کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ 3 چیزیں جو ہے نا وہ دیکھی جاتی ہیں جب یہ آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے شرح سود کو برقرار رکھنا ہے، کم کرنا ہے یا بڑھانا ہے. نمبر 1 جو ہے کہ انفلیشن، یعنی کہ قیمتوں کے بڑھنے کی شرح جو ہے وہ کیسے بیہیو کر رہی ہے ملک میں. اگر میں اس کو دیکھوں تو جو 12% کا ریٹ ہے اس میں 1% یا اس سے زائد کی کمی جو ہے وہ ممکن تھی، اس لیے کہ جو سی پی آئی اس وقت ہیڈ لائن انفلیشن ہے وہ 6% سے بھی کم ہے. پہلے جو ہمارے پاس 8 ماہ کا ڈیٹا ہے پلس جو اس ماہ کا ڈیٹا ہے وہ تو 1.5% ایئر آن ایئر بڑھی ہے. تو میں کہوں گا کہ کم کر دینا چاہیے، روم ٹو کٹ موجود تھا. نمبر 2 آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ملک کی جو گروتھ ہے، یعنی کہ جو شرح نمو ہے وہ کیسے بیہیو کر رہی ہے. دیٹس دا سیکنڈ تھنگ یو مسٹ لک ایٹ. اگر اس کو بھی ہم دیکھیں تو 0.9% کی گروتھ آئی ہے پہلے کوارٹر میں، وچ مینٹ جو جولائی سے ستمبر تک چلا. اور اگر لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو میں دیکھوں تو وہ بھی نیگیٹو ہے. جو بھی ہمارے پاس ڈیٹا پہلے 6-7 ماہ کا ہمارے سامنے ہے. سو روم ٹو کٹ تو تھا. پر تیسرا جو پرابلم پاکستان کا ہے وہ ہے ایکسٹرنل سیکٹر. ایکسٹرنل سیکٹر کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا فائنینشیل اکاؤنٹ ہے، جو انکمنگ پیسے تھے وہ بھی کمزور ہیں، اور ایکسٹرنل پہ ایک دم پریشر بڑھ جاتا ہے جیسے کہ آپ شرح سود کو اگر کم کریں اور ایکٹیویٹی کو کھولیں. تو جو اس وقت کا ڈیسیجن ہے وہ آئی تھنک لیننگ اس چیز پہ ہے کہ جو پاکستان کا ایکسٹرنل سیکٹر ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے اور اس پہ پریشر نہ آئے اور امپورٹس کا پریشر نہ آئے، اور اکانومی کو ابھی بھی جسے آپ کہیں گے اسٹیبلائزیشن موڈ میں ہی رکھنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے. پر آئی تھنک جو پہلے 2 فیکٹرز تھے ان کو دیکھتے ہوئے اگر 0.5 to 1% کاٹ بھی دیتے تو کوئی حرج نہیں تھا. بٹ یہ بھی ساتھ یاد رکھیے کہ چونکہ آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان میں موجود ہے تو اسٹیٹ بینک ان کنسلٹیشن ود دی آئی ایم ایف ٹیم نے جو ارر کیا ہے وہ آن دا سائڈ آف کوشن جسے کہتے ہیں ارر کیا ہے. Though this will not be taken positively by the business community, because میں سمجھ سکتا ہوں کہ جب انفلیشن قیمتوں کے بڑھنے کی شرح کم ہو گئی ہو اور اس وقت جو آنے والے بھی دن ہیں اس میں بھی جو انفلیشنری ٹرینڈ ہے وہ کمزور رہے گا، اس لیے کہ آئل پرائسز دنیا میں گر گئی ہیں. اور آپ دیکھیے گا جب اس وقت ہم یہ ختم کریں گے 15 جو فورٹ نائٹلی ہوگا تو 8-10-12 روپے قیمت پیٹرول کی نیچے آنے کی گنجائش جو ہے وہ بن جائے گی. تو یہ سب دیکھتے ہوئے روم ٹو کٹ تو تھا، بٹ وی لیو اٹ ٹو دا پیپل جن کے پاس ہم سے شاید زیادہ ڈیٹا موجود ہے، اور اس ڈیٹے کو دیکھتے ہوئے صدف انہوں نے یہ فیصلہ کیا. ٹھیک ہے ڈاکٹر خاقان نجیب، بہت شکریہ آپ کا. اور آپ کہتے ہیں کہ اس کو مزید بھی 11% پہ لے کر آ سکتے تھے، لیکن یہ انہوں نے کہا جن کے پاس جو فیصلہ کر رہے ہیں اتھارٹی ہے ان کے پاس مزید ڈیٹا موجود ہوگا، پلس آئی ایم ایف کی ٹیم بھی اس وقت پاکستان میں موجود ہے. تو اسٹیٹ بینک نے شرح سود 12% پر برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے، اور ظاہر ہے تمام تر انڈیکیٹرز کو دیکھتے ہوئے کہ جو اس وقت جو مہنگائی کی شرح ہے، شرح نمو ہے، تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے. اور ظاہر ہے اس کا آنے والے دنوں میں بھی امپیکٹ کیا ہوگا. تھوڑے دنوں بعد جب بجٹ کی تیاری ابھی سے شروع ہو گئی ہے، اس کے بعد جو ٹیکسز کے حوالے سے معاملہ ہے وہ بھی آئی ایم ایف کے ساتھ زیر غور ہے، اور جو ہدف تھا وہ مکمل نہیں ہو سکا ٹیکس کلیکٹ کرنے کا، تو اس کو کیسے پورا کیا جائے گا یہ بھی معاملات طے ہوں گے. اور بزنس ایکٹیویٹیز جو ہے ظاہر ہے اس کا ہم اگر یہ بڑھ جاتی ہے تو ظاہر ہے اس پہ امپیکٹ ڈفرینٹ قسم کا ہوتا ہے، لیکن جب یہ 12% پر رہے گی تو ہم یہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک تسلسل کے ساتھ معاملات جو ہیں بزنس سیکٹر میں، ٹریڈنگ میں، اور کہتے ہیں نا منافع میں، یہ تمام تر چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی.
عابد سلیری صاحب ماہر معاشیات، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ عابد سلیری صاحب، آپ اتفاق کرتے ہیں کہ مزید بھی گنجائش ہو سکتی تھی شرح سود کم کرنے کی، لیکن 12% پر برقرار رکھنا یہ ڈاکٹر خاقان نجیب کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جنہوں نے فیصلہ کیا ان کے پاس مزید ڈیٹا موجود ہو اس حوالے سے، اس فیصلے کرنے کے حوالے سے، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی میرا خیال ہے کہ یہ پچھلی دفعہ جو مانیٹری پالیسی تھی اسی میں گورنر اسٹیٹ بینک نے تھوڑا سا اندیہ دیا تھا کہ اگر انفلیشن جو ہے وہ کنٹرول میں ہے، لیکن یہ تھوڑی سی بڑھ سکتی ہیں قیمتیں، اور اس کو اگر دیکھا جائے تو گنجائش گو کے موجود تھی، لیکن جو پچھلے سال کا بیس لائن افیکٹ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً اب وہ منیمل ہوتا جا رہا ہے، اور شاید یہ مارچ کے بعد تھوڑا سا انفلیشن میں اضافہ ہونے کی اسٹیٹ بینک کو توقع تھی، جس کی وجہ سے اس نے اپنی جو شرح سود ہے اس کو برقرار رکھا ہے تاکہ اگر دوبارہ قیمتیں بڑھیں تو اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ عابد صاحب، پچھلے دنوں بلکہ گزشتہ کچھ عرصے پہلے یہ پروجیکٹ کیا جا رہا تھا کہ 7% پر بھی آ سکتی ہے، لیکن ایسا ہوا نہیں، جون جولائی تک 7% پر آ جائے گی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اس کا اثرات ابھی بھی ہو سکتے ہیں ایسے؟ میرا خیال ہے کہ ایک جو کوشس اپروچ لینا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ اس وقت شرح سود کو مزید کم کر دیا جاتا اور اس کے بعد مہینے 2 مہینے کے بعد اس کو ٹائٹن کر رہے ہوتے اگر انفلیشن کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہوتا، جو کہ متوقع ہے کہ یہ عید الفطر کے بعد تھوڑا سا یہ قیمتوں میں اسپیشلی جو کور انفلیشن ہے اس میں اضافہ متوقع، اور اسٹیٹ بینک اسی کو سیف گارڈ کر رہا ہے۔ اور تھوڑا سا الیبوریٹ کیجئے گا، جب شرح سود کا باقاعدہ طور پہ اعلان کیا جاتا ہے تو جو بزنس ایکٹیویٹیز ہیں، جو لین دین ہے، جو لون لینا ہے، وہ تمام تر جو پہلو ہیں ان پر کیا امپیکٹ پڑتا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ امپیکٹ تو حکومت پہ پڑتا ہے۔ اس وقت جو حکومت نے ٹی بلز لیے ہوتے ہیں یا جو حکومت نے بورنگ کی ہوتی ہے، حکومت پہ ایک پازیٹیو اثر پڑتا ہے جب شرح سود کم ہوتی ہے۔ اگر شرح سود بڑھتی ہے تو سب سے زیادہ امپیکٹ حکومت ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر اور باقی جو کاروباری ادارے جو لین دین کرنے والے ان پہ اس کا ایک نیگیٹو اثر ہوتا ہے جب بھی شرح سود بڑھتی ہے، لیکن یہ جو کہ برقرار رکھی گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی اتنا نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عابد سلیری صاحب۔